ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اسٹیٹس شریعت کے اعتبار سے ہے تو ہمارا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں صدقو، سچ کہا ہے، پہنچے ہوئے ہیں، پوچھو تو صحیح الا اینا، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وصلوا فی النار، نار میں پہنچے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ہوتا ایک درجات بلند، یہ دوسرا درجہ بلند، یہ درجہ کہیں اور بلند ہو جائے گا۔ اس الوباء والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مقدس خاتون ہے جن کے حوالے سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، یہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ انسانی حور ہے، یہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی، یعنی جو مخصوص ایام آتے ہیں عورتوں کو وہ کبھی انہیں نہیں آتے ہیں۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ جس خاتون کو وہ مخصوص ایام نہیں آتے ہیں ان کے وہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جن کو آتا بھی ہے لیکن ریگولر نہیں آتا ان کے یہاں بھی اولادوں کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ مقدس خاتون ہیں یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کبھی ناپاک بھی نہیں ہوتی ہیں اور نہ کبھی ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، کبھی ان کو منتھلی ماہواری آتی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت انہیں اولاد سے نوازتا بھی ہے۔ ایک حسن پیدا ہوتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں امام حسین، اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی تو آقا نے فرمایا میں نے اپنے دونوں بچوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھا، انہوں نے اپنے بچوں کا نام شبیر و شبر رکھا تھا، اور میں اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھتا ہوں، کیونکہ عربی زبان میں شبیر و شبر کا ٹرانسلیٹ حسن اور حسین ہی ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے صحابہ کے اور صحابہ کے تھرو ہم تک ایک پیغام دے دیا کہ یہ دونوں شہزادے کوئی عام شہزادے نہیں ہیں، ان کی قدر و منزلت بھی کرنا ہے، ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اور ان کے مقابل میں آنے سے ڈرنا بھی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ان کے شان میں احادیث طیبہ میں آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی راضی ہو جا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور تیسری چیز کہ جو ان سے محبت کرے گا ان کو بھی تو محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب اگر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس حدیث کے تقاضے کے پیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ لیکن یہ تو خوش ہونے والی بات ہے، آقا نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت فرما۔ ابھی انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کے ان کی گود میں دے دیا گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، صبح بیدار ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ ایک بہت ہی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم انور سے گوشت کا کاٹا گیا اور ٹکڑا میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، یہ پریشان کن خواب نہیں ہے، یہ مبارک خواب ہے، ان قریب فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تاریخ نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت امام حسین کو حضرت بی بی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں دیا گیا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران کبھی آتے تو شہزادوں کو اٹھاتے اور اپنی ران پر بٹھاتے اور محبت فرماتے تھے. کبھی کبھی کاندھے پر سوار کرتے تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے، یعنی بچوں سے کہا کتنی پیاری سواری کہ نانا کے کندھے پہ ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سواری تو اچھی ہے لیکن سوار بھی کتنا اچھا ہے. تو یہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً امت کے دلوں میں ڈالتے رہے تاکہ حسن اور حسین کی عظمت اور ان کا وقار لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اور یہ محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد بھی صحابہ کرام ان سے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وظائف کی تقسیم کی ہے تو ان دونوں صاحبزادوں کو 1,000 درہم دیے اور اپنے صاحبزادے کو 500 درہم دیے. صاحبزادوں کو حسنین کریمین کو 1,000 درہم اور اپنے صاحبزادے کو 500 درہم. حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں والد محترم آپ شہزادوں کو 1,000 درہم دیتے ہیں اور مجھے صرف 500 درہم دیے ہیں، حالانکہ جب یہ چھوٹے تھے اس وقت بھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کیے ہیں، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا جس وقت یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ ان کے مقابلے مجھے کم دیتے ہیں. تاریخی جملہ سنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کے بیٹے سن، جو تم نے کہا ہے کہ ان کو 1,000 اور مجھے 500 درہم، یہ بتا کہ کیا تیرے باپ ان کے باپ کی طرح ہے؟ کیا تیرا باپ ان کے باپ کی طرح ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا کی طرح ہے؟ کیا تیری ماں ان کے ماں کی طرح ہے؟ ان کی تو ماں خاتون جنت ہے، ان کے تو والد حیدر کرار ہیں، اور ان کے جو نانا ہے وہ تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیوں نہ ان کو زیادہ دوں؟ تو اس قرابت کا خیال تو صحابہ اکرام بھی رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کون؟ خلیفہ وقت، اور ایسا خلیفہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی. تاریخ میں لکھا تقریباً 1,000 سے زائد فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی ہے، 1,000 سے زائد. اس شان کا خلیفہ جب کسی گلی سے گزرے تو شیطان راستہ بدل دے، جن کے شان میں آقا ارشاد فرما دے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں کوئی وہ مشورہ پیش کرے تو اللہ رب العزت آیتیں نازل فرما دے. اس شان کا خلیفہ خطبہ دے رہا ہے ممبر پر. امام حسن آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میرے باپ کی ممبر سے اترو، اپنے باپ کی ممبر پہ جائیے. امام حسن چھوٹے ہیں، لڑکپن کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے باپ کی ممبر سے اتریے، اپنے باپ کی ممبر پہ جائیے. اگر آج کے دور کا کوئی اگر حکومت وقت ہوتا تو آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ تو تخت کی بات ہے، آج تو اگر سوشل میڈیا میں آپ کچھ کہہ کے تو دیکھ لیجئے، لوگ دیکھ کے کیسے تلاش کر رات رات آپ کہاں غائب ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن وہ خلیفہ وقت وہ سمجھتے تھے کہنے والا کوئی عام بچہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں اس ذات کی نسبت کی وجہ سے جس کا مثل پوری کائنات میں نہیں ہے. اس نے حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے باپ کی ممبر سے اتریے، اپنے باپ کی ممبر پہ جائیے. غصہ نہیں ہوئے، پیار سے صاحبزادے کو اٹھایا، محبت سے بٹھایا اور کہتے ہیں میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے نانا کا عطا کرتا ہے. میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے نانا کا عطا کرتا ہے. پھر محبت فرمائی، خطبہ مکمل کیا، اس کے بعد گھر لے کر ان کو تشریف لے گئے، خاطر تواضع کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا آیا کرو، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بیٹا آیا کرو، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بات ہو گئی کمپلیٹ. لیکن امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پھر کبھی گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ اندر محو گفتگو ہیں اور باہر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں انتظار میں کہ اجازت ملے تو میں جاؤں. تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، دیکھا کہ مصروف ہیں تو میں واپس آ گیا. جب میں واپس آ گیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم آئے نہیں، آیا کرو، ہمیں اچھا لگتا ہے. حضرت امام حسن نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ محو گفتگو ہیں، مصروف ہیں، اور آپ کے صاحبزادے کو اندر جانے کی اجازت نہیں، تو پھر بھلا مجھے کیسے؟ تو میں واپس آ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے حسن بن علی، اے صاحبزادے سنو، تمہارا جو مقام ہے وہ میرے بیٹے کا مقام نہیں ہے، تمہارا جو مقام ہے وہ میرے بیٹے کا مقام نہیں ہے، تم آیا کرو. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارا ہی صدقہ ہے.
یعنی ہم کو جو کچھ بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ سب تمہارا ہی تو صدقہ ہے، اور کس کا ہمارے پاس ہے؟ تو آج جو کچھ ہم کھا رہے ہیں سب اہل بیت کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اور آج انہی کی نسبت سے ہم یہ جمع ہوئے، آج بھی انہی کے نام پر کھائیں گے۔ درود پاک کرو، اللہم صلی علی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت یہ جب سلسلہ ابھی آگے بڑھتا چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال ہوا، پھر خلافت کا دور چلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا صاحبزادہ یزید تخت پر بیٹھا، اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور مدینہ کے جو گورنر نے اس کے پاس بھی لکھا، خصوصیت کا لکھا حسین بن علی سے بھی بیعت لے لینا ہے۔ آپ نے واقعہ بالکل سنا ہوگا، اور اس جگہ آپ غور کریں گے جو لوگوں نے ایک عذر پیش کیا ہے کہ یزید کو خبر نہیں تھی، اس نے پتہ ہی نہیں چلا، ایسا کچھ ہو گیا، وہ تو دمشق میں رہتا تھا، واقعہ یہاں کربلا میں پیش آیا، اس کو خبر نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے اور اپنی بیعت لینی ہے، سب سے پہلا جو خطرہ تھا تو ان کا انہوں نے باضابطہ واضح کر دیا کہ خطرہ ہے، مدینہ بھیج دیا کہ ان کی بیعت لے لینا۔ آپ فرمائیں، آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی چیز بلڈ کریں، تیار کر رہے ہیں، اس راہ میں جو روڑا رکاوٹ ہوگا تو اس کی کیا ہم برابر اپڈیٹ نہیں رکھیں گے؟ کسی کو بھیجا ہم نے کہ ان سے معلوم کر کے انہوں نے کیا کہا، تو وہ گیا، اب اس نے جو کچھ بھی کہا وہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا بولا انہوں نے، ابھی کیا کنڈیشن ہے، ابھی اپڈیٹ کیا ہے، ہم کنٹینیو اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں، تو کیا وہ اپڈیٹ نہیں لے رہا ہوگا؟ کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ اس کی خلافت کا مسئلہ ہی اٹکا ہوا تھا حضرت امام حسین کی بیعت پر۔ تو جو عذر پیش کرتے ہیں انہیں خود دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو خود سمجھ میں آئے گا کہ عذر ہمارا یہ عذر لنگ ہے، لنگڑا عذر ہے جو چل نہیں سکتا ہے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے مدینہ سے آپ مکہ آ گئے، تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کوئی فتنہ ہو، مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہت خطوط کوفیوں نے لکھے ہیں، لیکن امام حسین کو منع بھی کیا صحابہ اکرام نے، اور صحابہ اکرام نے منع کیا، اصرار بھی ہے کہ آپ نہ جائیں، کہ کوفہ وہاں پر ان کا گورنر موجود ہے، جب حکومت وقت کا آدمی موجود ہے کب پلٹ جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، اب آپ سوچیں کہ ایک طرف صحابہ اکرام کی جماعت اصرار کر رہی ہے کہ نہ جائیں، دوسری طرف معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ حکومت وقت کا نمائندہ وہاں ہے تو کب بھی پلٹ سکتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین نے کیوں اصرار کیا جانے کے لیے؟ وجہ یہ تھی کہ کوفیوں کی اتنے خطوط آ چکے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے کیونکہ امام برحق آپ ہی ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے برخلاف آپ کے مقابلے میں جو یزید ہے وہ امام برحق نہیں ہے۔ اب ایک شخص جو امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور صلاحیت رکھنے کے باوجود اس کا مد مقابل نااہل ہے، اگر اب یہ منصب قبول نہ کریں اور یہ لوگ اگر اس کے ہاتھ بیعت کر لیں گے تو روز محشر ہو سکتا ہے امام حسین کے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں کہ مولا ہم نے جو ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ اس وجہ سے کہ امام برحق نے ہماری بیعت قبول ہی نہیں کی تھی۔ تو وہ ایک عذر شرعی کی تلاش میں تھے کہ کوئی عذر شرعی مل جائے تو پھر میں وہاں نہ ہی جاؤں گا، کیونکہ عذر شرعی کے بغیر انکار کرنے کا مطلب ہے کہ روز محشر اپنے خلاف گواہ کھڑا کر دینا ہے، اور حضرت امام حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی بات مانتے ہوئے انہوں نے ایک بیچ کا راستہ یہ نکالا کہ امام مسلم کو روانہ کر دیا، تاکہ جب وہ جیسے حالات لکھیں، اگر حالات خلاف لکھیں گے تو نہیں جاؤں گا، عذر شرعی میرے پاس آ جائے گا، اور اگر موافق ہوں گے تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اچھا، واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے خط لکھا، اس کے بعد معاملہ یہاں بالکل پلٹ گیا تھا، ہے نا۔ چلیں تو اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک گزارش ہی کروں گا واقعی کربلا کے اس پوائنٹ سے کہ حضرت امام مسلم نے ان کی آؤ بھگت دیکھی، ساری چیزیں دیکھی، عقیدت دیکھی، تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ کے حامی ہیں، پلٹ گئے۔ تو آپ کہیں بھی جائیں، کیونکہ یہ مشیت الہی تھی، ہونا ہی تھا، لیکن ہمیں درس تو لینا ہے اس سے، تو آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی اسٹے کریں یا کسی سے بھی ملاقات کریں، اول ملاقات میں یا دو چار ملاقات میں اس کے تعلق سے کوئی رائے قائم نہ کریں، جب تک آپ ایک اچھا وقت اس کے ساتھ اسپینڈ نہ کر دیں تب تک اس کے تعلق سے کوئی بھی رائے قائم نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلی ملاقات میں اس کے کچھ معاملات سامنے آئیں گے، دوسری ملاقات میں کچھ آئیں گے، تو خاص طور سے انسانوں کے تعلق سے اگر کہیں آپ نئی جگہ گئے تو کم سے کم ہفتہ بھر وہاں دیں، اور اس کے بعد اس جگہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ کسی شخص کے بارے میں دینا ہے تو ہفتہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوگا، تو اس لیے
بالبدی کسی کے تعلق سے اچھا یا برا کوئی بھی کمنٹ یا کوئی بھی رائے قائم نہ کریں. ہو سکتا ہو آپ خطا پر ہو اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ جائے. تو تھوڑا سا ٹائم دیں, وقت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ ماحول ہوگا اور کچھ نہ کچھ بھی نتیجے پہ آپ پہنچ جائیں گے. اکثر کیا ہوتا ہے حضرت, ابھی تو معاملہ ٹھیک ہے, پہلے علماء اہل سنت آیا کرتے تھے, پھر یہاں کا ماحول دیکھتے تھے اور ایک آدھ ہفتے میں چلے جاتے تھے, بولے چاروں طرف تو یہی دکھتے ہیں, یہی دکھتے ہیں, اور تو یہ ٹکے رہے تو یہی دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن جب کچھ لوگوں نے ٹائم دیا, رکے, تو محسوس ہوا کہ نہیں ہیں اپنے لوگ, رکیں گے تو کام ہوگا, اور رکے تو پھر بہت سے لوگ نظر بھی آئے, ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے کسی بھی تعلق سے رائے قائم کرنے سے پہلے. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقرض وہاں کوفہ سے خط آنے کے بعد تشریف لے گئے, اور معاملہ کیا ہوا برعکس, ان کو وہاں بھی نہ جانے دیا, کربلا میں روک لیا گیا ہے. کربلا میں جو کچھ واقعات ہوئے تفصیل کے ساتھ آپ نے ایک ایک کے نام لے کر سنا ہوگا کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اس میں ایک نام آتا ہے ابن سعد کا. یہ دراصل بیٹا ہے ایک بہت ہی مقدس صحابی کا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت مقدس صحابی ہیں, بہت بڑے پائے کے بزرگ صحابی ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو ابن سعد ہے یہ وہی ہے کہ رے کی حکومت کی لالچ میں اس نے فوج ابن زیاد کو نہیں دی اور کہا کہ میں ہی مقابلے میں رہوں گا, یہاں تک کہ اپنے فوج کو گواہ بنا کر ایک کمان منگایا اور تیر چلاتے ہوئے یہ کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ حسین ابن علی کے قافلے پر سب سے پہلا تیر ابن سعد نے چلایا ہے, گواہ بنایا اس نے. یہ ایک تاریخ کا پہلو ہے. تاریخ کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ انہی کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ وہ مقدس صحابی کے جنگ احد میں, غزوہ احد میں جب معاملہ برعکس ہوا, چند صحابی نبی کے پاس موجود رہ گئے, اس میں ایک نام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور یہ وہ مقدس صحابی تیر اندازی میں بہت ہی ماہر تھے. شان یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر اٹھا کر دیتے تھے اور یہ دشمنوں پر تیر چلاتے تھے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا ارم یا سعد, فدا کا امی و ابی, یہ سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ وہ مقدس صحابی ہے جن کے تعلق سے نبی فرما رہے ارم یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ, فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. جب ان کے بیٹے کا معاملہ ہے تو کیا ہوا, ان کے نواسے پر تیر چلا رہا, کہہ رہا گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اس سے آپ عبرت یہ پکڑیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑے خانقاہ سے ہو, بڑے خانوادے سے ہو تو اس کا صاحبزادہ بھی اسی لائق ہوگا, کیونکہ یہ تاریخ کبھی بھی کسی کو کہیں پلٹ سکتی ہے. تو اس لیے کسی بھی تعلق سے کسی کو بھی اس لیے مرتبہ و مقام دینا کہ یہ فلاں کا صاحبزادہ ہے, یہ کوئی معیار نہیں رکھتا. ہمارے یہاں تو پدرمن سلطان بود کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر وہ شریعت کا پابند ہے, وہ چیزیں اس کے اندر تعظیم کی پائی جاتی ہے تو سر آنکھوں پر, اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کسی کا بھی ہو ہمیں قبول نہیں ہے. اور یہی تو معاملہ یہاں کربلا میں ہوا, حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادہ, لیکن شریعت کا پابند نہیں تو امام حسین کا ہمیں قبول نہیں ہے. یقین جانے اگر یہ قربانی حسین نہیں ہوتی تو آج یہ اذان ایسی اذان نہیں ہوتی, نہ یہ نمازیں ایسی نمازیں ہوتی, نہ دین اتنا صاف ستھرا ہمارے سامنے ہوتا ہے جیسا کہ آج موجود ہے. تو یہ ان کی قربانی تھی, اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کس کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ شریعت کا جو معیار ہے اس معیار پر کھرا ہے یا نہیں ہے. شریعت کے معیار پر کھرا ہے تو ہمارا ہے, اور شریعت کے معیار پر نہیں تو کسی کا بھی ہو وہ ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں بھی درس کربلا سے یہ ایک ماحول بنانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس کا ہے, ہمیں یہ دیکھنا کہ اس کا اسٹیٹس شریعت کے اعتبار سے ہے تو ہمارا ہے. آج خاص طور سے یہ پیرانے گھرانے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ سستی شہرت ملتی ہے, تعلیم دلواتے نہیں ہیں, بچپن سے ہی بچوں سے ہاتھ چوموانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو بھی بچپن سے ہی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں, نذرانہ میری لائے, اب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, اور لوگ ان کے چلے جاتے ہیں ان کے لہر میں. نہیں خدا را, یہ آپ پیر مریدی آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں. پیر مریدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیر صاحب آپ کا تعلق رب سے جوڑیں گے. پیر مریدی کا کانسیپٹ کیا ہے, صرف یہی تو ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے, اب ہمارے اندر جو کمی ہوگی اس کو دور کر کے اب یہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے جوڑیں گے. جب اسی کا رشتہ اس کے رب سے جڑا ہوا نہیں ہے, خود اس کے پاس علم نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کو کیا جوڑے گا. وہ یاد رکھیں بے علم کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اور بات ہے ظاہری طور پر ناصر کہ اللہ علقہ فرما دے, لیکن عالم اور علم والا ہونا ضروری ہے. بغیر علم کا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب علم راستے ہیں,
یہ سب راستے ہیں، ان کو تو اس کی ضرورت ہے جو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ امام جنید بغدادی فرماتے ہیں صدقو، سچ کہا ہے، پہنچے ہوئے ہیں۔ پوچھو تو صحیح الا اینا، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ وصلوا فی النار، نار میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بغیر شریعت کی جو طریقت کی راہ طے کرے وہ طریقت نہیں، وہ کہیں اور بھٹک جائے گا۔ تو واقعہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملا کہ آپ ہے نا اپنے بچوں کے تعلق سے بھی بے فکر نہ ہوں، اپنے بچوں کے تعلق سے بھی آپ بے فکر نہ ہوں، ان کی تربیت تعلیم آپ پر ضروری ہے، ورنہ نہ جانے حالات وقت اس کو کس جانب پھیر دے، ہے نا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری رات تھی، اس رات میں کیا ہوا، انہوں نے ایک مہلت مانگی ہے۔ مہلت مانگنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ کوئی پلاننگ، کوئی سیاست، کچھ نہیں، بس یہ کہ ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے رب کی خوب عبادتیں کر لیں۔ اور پوری رات تمام قافلے کے لوگوں نے عبادتیں ہی کی ہے، سب کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی نماز، سب اسی میں مشغول تھے پوری رات، کیونکہ ایک وقت ملا ہے، کیونکہ کل واقعہ شہادت ہونا ہے۔ تو آج کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکا لیا جائے۔ حالانکہ ان کی پیشانیاں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، لیکن آج عبادتوں کی اور لذتیں لے لی جائیں، پوری رات اسی میں گزار دی ہے۔ اب آپ بتائیں، میں نے کہا تھا کہ آج ہم عرض کریں گے حسین اور آج کے حسینی، تو کیا آج ہم نے جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ دم بھر دیا؟ حدیث میں کہا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اس سے بھی محبت فرما۔ تو کیا محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ ان کا نام لے لیں اور نعرہ لگا دیں محبت کمپلیٹ ہو جائے گی؟ یاد رکھیں، محبت بغیر قربانی کے عروج پا ہی نہیں سکتی ہے۔ محبت اور قربانی لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں حسین ابن علی کو چاہتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر محبت کا تقاضا پھر یہی ہے کہ انہوں نے ساری رات عبادتیں کی ہیں، تو آپ ساری رات نہ صحیح عشاء اور فجر تو ضرور پڑھ کے سوئے۔ انہوں نے آخر وقت میں بھی رب کو نہیں بھولا ہے، تو آپ کیوں اپنے جشن کے موقع سے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں؟ غم میں تو یاد آتا ہے، لیکن جہاں کوئی جشن کا ماحول ہو تو تمام شریعتیں ایک طرف۔ حضرت کیا کریں، بچے نہیں مان رہے، دراصل یہی نہیں مان رہا تو بچے کیا مانیں گے؟ تو امام حسین ابن علی کا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے رب کو کسی وقت بھی فراموش نہیں کرنا ہے، ان کی عبادت۔ اب آپ بتائیں کہ کیا امام حسین کے نام پر 10 تاریخ سے لے کے آج تک کئی جگہ لنگر ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ان کے نام سے ہم نے خاص ان کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن کھولا ہے؟ کیا خاص ان کے نام سے ہم نے کچھ ذکر ورد کیا؟ اگر کیا تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنے نامہ اعمال میں بہت اچھا کیا، اور اگر نہیں کیا تو آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ آج ہی اپنے آپ کو تیار کریں، کم سے کم کچھ مرتبہ درود پاک پڑھ کے ان کو نذر کریں، تاکہ امام حسین کی جو ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ ہمارا جھوٹا نہ ثابت ہو۔ اچھا، اب اس میں جو 2 گروہ، ایک تو یہ کہ ہم کثرت سے شربتیں پلاتے ہیں، کثرت سے لنگر کرتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، بالکل پلائیں۔ بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، بتاؤ جن کی محبت میں تم کر رہے ہو وہ تو اس دن پیاسے تھے اور تم لوگ پیے جا رہے ہو، پلائے جا رہے ہو، اس دن وہ بھوکے تھے، تم کھا بھی رہے ہو، کھلائے بھی جا رہے ہو۔ دراصل جنہوں نے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا، ان کا عملی جواب ان کا اپوز کر کے دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھوکا رکھا، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے کہ گھر کے فاقوں میں غیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تو ان کو چاہنے والے بھی ایسے ہیں کہ خود تو بھوکے رہیں گے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، اس لیے ہم اس دن روزہ بھی رکھ کے دوسروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کردار بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسی لنگر کے وقت جب شربتیں تقسیم ہو رہی تھی تو ہم تقسیم تو کر رہے تھے، اندر نماز ہو رہی تھی، باہر ہم شربت تقسیم کر رہے تھے، تو یہ حسینی کردار پھر نہیں ہوا۔ ایک دعویٰ تو ہوا لیکن دعویٰ ہم نے غلط کیا، حسینی کردار نہیں۔ آپ تقسیم کرتے، جب نماز کا وقت ہوتا روک دیتے، بارگاہ رب العزت پہ اپنے پیشانی جھکاتے، پھر رب کا شکر ادا کرتے، مولا تو نے توفیق دی، پھر جا کر تقسیم کرتے، تو امام حسین کی روح اس پہ زیادہ خوش ہوتی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا جو خاص طور جب کھچڑا بنتا ہے تو کھچڑا بہت مشقت خیز ہے، کیونکہ باقی چیزیں چڑھا کے فرصت ہو جائیے، ٹائم پہ کہتے تھے بھائی اتنے بجے بند کر دینا، ہٹا دینا، لیکن کھچڑے میں کیا ہے، یہ چلانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے 2-4 جوان تیار رہتے ہیں، بھائی آدھا گھنٹہ میں چلاؤں گا، آدھا گھنٹہ تم چلاؤ گے، لیکن وہی مسجدیں ہیں، وہی لنگر پک رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے اور ادھر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، یہ ایک گھوٹا، پھر کہا اللہ اکبر، یہ دوسرا، یعنی ادھر رکعتیں ہو رہی ہے، ادھر سمجھ رہے ہیں یہ ہماری نماز ادا ہو رہی ہے، یہ امام حسین کی نماز، یہ امام حسین کی نماز نہیں ہے، یہ کھانا پینا یزیدیوں کیا اس دن ہو، امام حسین نے تو ذکر اور فکر اور نمازیں اس دن پابندی سے ادا کی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک گھوٹا، یہ ایک درجات بلند، یہ دوسرا درجہ بلند، یہ درجہ کہیں اور بلند ہو جائے گا، اس لیے خدا را اس طرح اپنے درجے بلند نہ کریں، پکائیں لیکن اتنی دیر کے لیے روکیں، فرض پڑھیں، فرض کم سے کم کتنی لمبی پڑھاتے ہیں آج کل کے امام بھائی،
5 منٹ سے زیادہ، کیونکہ اگر بیچارے خود لمبی کر دیں گے تو ان کو لمبا کر دیا جائے۔ ابھی میں شرح معانی الاثار پڑھا رہا تھا، اس میں ایک بحث ہے کہ فجر کا مستحب وقت کیا، تو تطبیق امام طحاوی نے یہ دی ہے کہ غلط سے شروع کریں اور اسفار پہ کمپلیٹ کر دیں آپ، یعنی تاریکی سے اسفار۔ تو حضرت عمر کا اس میں واقعہ ذکر فرمایا، سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی پہلی رکعت میں، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی 13ویں پارے تک آ کر انہوں نے ایک رکعت میں پڑھی ہے، یعنی آدھے پارے سے اوپر فجر میں۔ اگر ہمارے امام صاحب کسی دن 1.5 صفحہ پڑھ کر دیکھ لیں، ایک صفحہ تو دور کی بات، ایک صفحہ پڑھتے ہیں نارملی، 1.5 صفحہ کے اوپر جہاں پڑھیں گے تو اس دن ہو سکتا ہو کہ فجر جو آئے تھے وہ کل نہ آئے، یا پھر امام صاحب کو رپورٹ آ جائے۔ تو آپ دیکھیں، تو امام صاحب آج مختصر نماز پڑھاتے ہیں بھائی، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، اور جہری ہو تو 7 منٹ 8 منٹ، تو 7-8 منٹ میں اس لنگر کا کچھ نہیں ہونا ہے۔ تھوڑی سی لکڑیاں باہر کر دیں، آئے فرض پڑھ لیں، پھر اب ڈیوائیڈ ہو جائے، 4 بندے سنت موقع ادا کریں، 4 پھر درجہ بلند کریں اپنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب درجہ بلند ہو سکتے ہیں، امید ہے۔ لیکن اگر نماز چھوڑ کے چاہیں گے کہ اس لنگر سے درجے بلند ہوں گے تو پھر نہیں ہونے والے۔ کھلانا الگ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اس کو پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا، مقبول بھی ہوگا۔ اس لیے خدا را نماز میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ عین جنگ کے وقت میں نماز کا وقت آ گیا، اب جو ہو جائے، تم شہید کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن حسین ابن علی کی نماز قضا نہیں ہونے والی ہے۔ تو وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، آپ لنگر تھوڑا سا قربان کرنے کو تیار نہیں، قربان کر دیں۔ اگر اس ادا پر آپ نے نمازیں قربان کر دی، یقین جانیں حضرت امام حسین آپ سے خوش ہو گئے، تو یہ بشارت آپ ہی کے لیے ہے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرو، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت فرما۔ تو یہ امام حسین کا کردار ہونا چاہیے ہمارے، کیونکہ درس کربلا سے اگر اس دن میں ہم اتنا بھی نہ سیکھیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ بنا، خیر وہ ہمارے بحث میں نہیں ہے کہ جو ڈھول بجا رہے ہیں، جو تازیہ نکال رہے ہیں، وہ ہمارے بحث میں ہے ہی نہیں، ہم کرتے بھی نہیں ہیں اس کو۔ لیکن اب کیا جدت پسندی، جب سے یہ کرونا کے بعد سے آن لائن اور لوگ زیادہ توجہ دینے لگ گئے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ نیا، اور نیا ڈالنے کے چکر میں کچھ رافضیت کا مواد بھی ہمارے لوگ لے لیے اور اس کو بیان کیا اتنی شدت کے ساتھ۔ ایک صاحب نے بیان کیا، بجاؤ ڈھول، کوئی ماتم کا ڈھول نہیں، جشن کا ڈھول ہے، شہادت ملی تھی انہیں، یہ ان کی دلیل تھی۔ تو بھائی یہ اگر ڈھول آپ اپنے کسی مردے پر بجا کے دکھائیں تو آپ کے جذبے کو سلام کریں گے ہم۔ اور پھر ڈھول جو منع ہے شریعت اسلامیہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آلت لہو و لعب ہے، وہ انسان کو غافل کرنے والا ہے۔ امام شہدائے کربلا کا یا اس تاریخ سے لے کے اب تک کبھی کسی کا کردار یہ نہیں رہا کہ خوشی کے اظہار میں یہ والا ڈھول بجاتے ہوں۔ دف کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی وہ چھاج نہ ہو تو بجاتے تھے، آج وہ کون بجاتا ہے بھائی؟ تو اس لیے خدا را اس کو نہ بجائیں۔ تعزیہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اب اس کے جواز پہ جب لوگ بیٹھ پڑے ہیں، خود ہمارے بولے اعلیٰ حضرت سرکار نے جائز لکھا ہے، بتا دیں کیوں نہیں؟ تو بھائی پوری بات بتا دیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے کس تعزیے کو جائز اور کس کو ناجائز لکھا ہے۔ آپ ایک لفظ دیکھیں گے کہ مروجہ تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اب اس کو سمجھیں گے تو بیان کریں گے۔ یعنی مروجہ مطلب جو رائج تعزیہ داری ہے یہ منع ہے۔ دیکھیے اب آپ کو میں بتا دوں، دراصل اس کی اپنی ایک اصل یہ ہے، اور جس کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ یہ کہ امام حسین کا روزے کا صحیح نقشہ بنانے کے بعد اس کو گھر میں بطور برکت رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ جیسے گنبد خضرا کا نقشہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، کعبہ شریف کا نقشہ ہوتا ہے، ویسے یہ نقشہ بنا کر آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، اور اس کی اجازت فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ چکر لگا لیجئے کبھی جہاں تعزیہ بنے ہوں، اگر 10 تعزیے ہوں گے تو 10 طرح کے ہوں گے، تو روزہ امام حسین تو کہ ایک نقشہ ہے نا، یہ 10 تعزیے کیسے ہو گئے؟ اور کچھ جگہ میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بتا رہا ہوں، اور میں شہر کا نام بھی لے رہا ہوں، بنارس کا کیس ہے یہ، میں نے تعزیہ دیکھا ہے باضابطہ آگے شکل بنی ہے ایک خاتون کی، اس کو نت پہنایا، دوپٹہ اڑا ہے، معاذ اللہ یہ کون سا تعزیہ ہے، اور یہ آپ نے کیا بنا دیا؟ یہ آپ بت پرستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را دین جتنا صاف و شفاف، انہی خرافات کے لیے تو امام حسین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ بھائی اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ان کے اپنی عبادت میں کوئی فرق آتا، نہ ان کے اپنے نماز میں کوئی فرق آتا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ آج میں نے کمپرومائز کر لیا تو یہ دین میں دھیرے دھیرے جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ اس قدر ہوگا جس کو دفع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی طبیعت پسندی کے لیے وہ کچھ ایجاد کر دیا جس کے خطرے کے پیش انہوں نے اپنی جان دے دی۔
تو وہ جان دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ارمان کو قربان نہیں کر سکتے. خدا را اس جانب بالکل نہ جائیں. آپ امام حسین کی سچی محبت وہی ہوگی جو انہوں نے 9ویں کی شب میں کی ہے کہ پوری رات اپنے رب کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی ہیں، نمازیں ترک نہیں کی، اور ہمارے خواتین نے اس میں پردہ نہیں چھوڑا اس ماحول میں بھی. تو دونوں طرح سے مرد ہوں چاہے عورتیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں لنگر کر رہے ہیں خوب شان سے کیجیے، اس شان سے کیجیے کہ پتہ لگے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والے ہیں. سب کو پلائیں، سب کو کھلائیں، لیکن اس وقت نہ نماز ترک کریں نہ دوسرے کو ایذا دیں. یاد رکھیں آقا نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ رب العزت کی جو گناہ کردہ چیزیں اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. وہ آپ کو حکم بھی دے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. والدین کا حکم کتنا اوپر رکھا گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بھی خلاف شرع حکم دے نہیں ماننا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے آپ. تو پھر یہ تو مستحب چیزیں ہیں. اس لیے خدا را آپ اس جانب نہیں جائیں گے. بس آخری میں جو بات عرض کرنی تھی، کیونکہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو نعرہ لگانے کا موقع نہیں ملا، اس پہ افسوس نہیں ہوگا. لیکن جو باتیں میں نے عرض کی ہے اگر اس میں سے 5% بھی اگر جگہ دے دیں تو ہم یہ سمجھیں گے ہماری یہ چھوٹی سی محفل قبول ہو گئی ہے. دیکھیں یزید کے سلسلے میں ہمارا جو موقف ہے وہ سیدھا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، نام لے کر اس پہ لعنت نہیں کرتے ہیں، باقی اس کو گناہ گار، فاسق، مرتکب علی الکبائر مانتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فیصلہ ہے اور اس پہ تمام علماء اہل سنت متفق علیہ ہے. آج آپ دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب یزید کے لیے امیر المومنین کے بینر لگائے جا رہے ہیں، یزید کے لیے عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ یزید کے کو جنتی بنانے کی کوشش میں حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں. تو کتنی تکلیف کی بات ہے یہ. سب سے پہلے یہ کہ یزید کو یہ ماننا کہ اس کو خبر نہیں تھی، یہ سراسر میں نہیں مانتا کہ اس کو خبر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خلافت پہ بیٹھنے کے بعد اس نے جو اپنے نمائندے بھیجے تھے تو مدینہ میں اسی صراحت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی سے خاص طور سے بیعت لینا، تو جب اس نے بھیج دیا تو اپڈیٹ نہیں لیتا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کی اس راہ میں روڑا ہے تو اس کی اپڈیٹ آپ کے پاس ہر پل کی ہوگی. آج ہم چھوٹی سی کمیٹی بنا رہے ہیں، واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں سب سے، پھر بھی اپڈیٹ لے رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا، ان کا نمبر ملا کہ نہیں ملا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے اور جو ان کے راہ میں روڑا تھا اس کے اپڈیٹ نہ ہو؟ اپڈیٹ تھی، ماننا پڑے گا آپ کو. دوسری چیز، اس کو امیر المومنین جو ثابت کر کے اور جنتی ہونے کے لیے لگے ہوئے ہیں، حدیث پاک پیش کر رہے ہیں بخاری کی، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر فہو مغفور لہم، کہ وہ پہلا لشکر کہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا فہو مغفور لہم، تو وہ مغفور لہم ہے، یعنی اس کو بخش دیا گیا ہے. سب سے پہلے فرمایا اول جیش من امتی، کہ میرے امت کا پہلا گروہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا. یزید گیا ہے، ہم مانتے ہیں یزید نے حملہ کیا ہے، چاہے جس بھی حیثیت سے ہو، سپہ سالار ہو یا ایک فوجی کی حیثیت سے. 49 ہجری آیا ہے، 50 ہجری، 52 اور 54 یا 55، یہ 4 ہجری اس کے بارے میں آیا کہ اس میں سے کسی ایک میں وہ گیا تھا. ٹھیک ہے، کسی ایک میں ان میں سے یا تو 49 میں یا تو 50 میں یا 52 یا تو 54 میں وہ گیا ہے. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا جو گروہ جو جائے گا اس کے لیے ہے. اب اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو قیصر کے شہر پر حملہ 49 ہجری سے پہلے ہو چکا تھا، اور یہ حملہ کرنے والے خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہیں، کیونکہ وہ 46 یا 47 ہجری میں ان کی وصال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ گئے. تو 47 بھی مان لیں تو پہلا حملہ 47 ہجری میں ہو رہا ہے اور یزید 49 میں جا رہا ہے. تو اول جیش من امتی کے مصداق تو خالد بن ولید کے صاحبزادے ہیں، نہ کہ یزید ہے. تو پھر مغفور لہم کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اور مان لیتے ہیں کہ صاحب آپ ہیں کہ پہلا حملہ انہی نے کیا، بالکل آخری بات اور آخری لائن میں اینڈنگ میں ہے، مان لیتے کہ انہی نے کیا، یہ تھا اول جیش من امتی. آقا نے فرمایا مغفور لہم، بخش دیا گیا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بخشایا ہوا، اب اس کے بعد جو کچھ کرے سب بخشا ہوا ہے؟
اس کے بعد مدینہ پر حملہ کرے تو بھی بخش دیا جائے گا، کعبے کی حرمت کو پامال کرے تو بھی بخش دیا جائے گا، نواسے رسول کو شہید کروا دے تو بھی بخش دیا جائے گا، صحابہ کو قتل کرے تو بھی بخش دیا جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو جیسے الگ ہوتے ہیں ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو کسی روزے دار کو ایک قطرہ ایک گھٹ پانی بھی پلا دے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو کیا اب ایک قطرہ ہم ان کو پانی پلا دیں گے رمضان میں، اب ہم روزہ نہیں رکھیں گے کیوں؟ ہم تو بخشش ہو گئی ہے، نہ اس رمضان کا نہ اگلے رمضان کا۔ پھر اس کے بعد ان کو خوب ماریں گے، ان کو گالی دیں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، ان سے جا کے مصافحہ کر لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، یہ تمام گناہ میرے بخش دیے جائیں گے۔ کیا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، بخشش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بخشش کی صلاحیت موجود ہوگی تو بخشا ہوا ہوگا۔ اتنے کارنامے کرنے کے بعد، خاص طور سے مدینہ جو سب سے مقدس شہر ہے، یاد رکھیں سب سے افضل شہر مدینہ ہے کیونکہ آقا وہاں جلوہ افروز ہیں، اس کے بارے میں لا اقسم بہذا البلد آیا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں جو نبی انتقال دفن ہوتا ہے وہ جگہ سب سے افضل ہوتی ہے، آقا وہاں دفن ہے تو سب سے افضل جگہ وہی ہوئی، وہاں اس نے بے حرمتی کی ہے۔ مدینہ میں 3 دن گھوڑے باندھے، اذان و اقامت نماز نہیں ہونے دی، اور کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کرا، اس کے پردے جلا دیے گئے، نواسے رسول کو شہید کیا، تو کیا اس تمام گناہ کرنے کے بعد یہ مغفور لہم ہوگا؟ اگر آپ مانتے ہیں تو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن آپ کا امیر المومنین آپ کو مبارک، حسین ابن علی ہمیں مبارک، وہ ہمیں مبارک۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور اس دن دیکھ لیں گے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے میں اگر حشر میں تو مان گیا۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا محمد سے یا آل محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ مختصر سی گفتگو جو ہم نے عرض کی، اس میں جو خاص باتیں آپ کے سامنے رکھی اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں وہی شعر پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔